دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی اسپیشل سیریز آپ سب کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کا الحمدللہ یہ 13واں ایپیسوڈ ہے۔ پارٹ 13 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جس میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا۔ اسرا، راتوں رات۔ قرآن کریم کی یہ آیت معراج کے واقعے سے خاص طور پر تعلق رکھتی ہے، اور معراج کا واقعہ جہاں پر شروع ہوا اس کے تین مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصی اور فلسطین سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ چند جھلکیاں سفر معراج کی آپ کے سامنے پیش کر کے پھر انشاءاللہ اگلے دور میں فلسطین اور بیت المقدس کی کیا تاریخ رہی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ محترم ناظرین اکرام، فلسطین اور بیت المقدس یہ سب سے پہلی منزل رہی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے سفر میں۔ سفر معراج کا آغاز کس طریقے سے ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، فتح مکہ کے وقت آپ مسلمان ہوئی۔ فتح مکہ کے وقت آپ کے جو شوہر تھے وہ کہیں پر چلے گئے تھے بھاگ کر، اور وہیں پر کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ذات بہن ہے، آپ نے فتح مکہ کے وقت اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آ رہا ہے 8 ہجری میں۔ 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیش آ رہا ہے، اور یہ واقعہ معراج کا واقعہ فتح مکہ سے 10 سال قبل پیش آ رہا ہے۔ کم و بیش 2-4 مہینے کم 10 سال پہلے معراج کا سفر پیش آ رہا ہے، جبکہ آپ نے ابھی ہجرت بھی نہیں کی تھی۔ ہجرت سے 18 ماہ قبل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعہ بیان کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی جماعت فرشتوں کی دے کر بھیجا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک پر بوسہ دیا، جس کی ٹھنڈک کو محسوس کر کر، جس کی نورانیت کو محسوس کر کر آپ جاگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کے شائق ہے،
آپ کو حکم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گئے، تو سب سے پہلا سفر آپ کا جو تھا وہ مسجد الحرام کی طرف۔ مسجد الحرام میں آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت آپ نے حتیم میں ادا کی، پھر وہاں سے آپ کے دل مبارک کو اور قلب مبارک اطہر کو نکالا گیا، اور اس میں علم اور نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات وغیرہ کو ڈال کر اس کو بند کیا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ایک سواری لائے تھے جس کو براق کہا گیا۔ 2 وجوہات سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ اس کی کہ براق ایک روشن چیز کو کہا جاتا ہے، سفید چیز کو، براق روشن اور سفید، اور یہ اتنا چمکتا ہوا سفید جانور تھا جس کی نظر اس پر پڑ جاتی وہ بھا جاتا، اتنا سفید جانور تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہا گیا۔ یا پھر اس کی دوسری وجہ تسمیہ یہ تھی کہ براق یہ بجلی کے مانند میں ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ دوڑتا تھا جس طریقے سے بجلی چلتی ہے کہ سیکنڈوں میں وہ اپنا سفر طے کر لیتی ہے، ٹھیک اسی تیزی کے ساتھ اور اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ دوڑنے والا تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہا گیا۔ براق پر آپ نے تشریف فرمایا۔ براق کی ہیئت کیسی تھی، کیفیت کیسی تھی، تو وہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ براق ایک دراز گوش، یعنی گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، بالکل سفید، صاف، شفاف اور بہت خوبصورت، جنت سے بھیجا گیا ایک جانور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ کی سواری فرمائی اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑنے والا تھا۔ حتیم میں 2 رکعت ادا کرنے اور اپنے قلب اطہر کے اس آپریشن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر سوار ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے مسجد الاقصیٰ کی طرف۔ اب اصل سفر ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ پھر وہاں سے آگے ہوگا سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے تیسرا مرحلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طرف، اور تیسرا مرحلہ سفر معراج کا اصل عنوان ہے اور اصل مقصد ہے۔ تو یہاں سے آپ کے بیت المقدس جانے تک کچھ منزلیں آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام چلتے چلتے سب سے پہلی منزل آپ نے بتائی کہ حبرون کا وہ موقع، جہاں پر مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلی منزل یہاں پر اتر رہے ہیں اور 2 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ وہاں سے چلتے ہوئے مصر سے گزرتے ہوئے وہ خوشبو آئی، تو وہ خوشبو کے پیچھے جو واقعہ تھا وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا گیا کہ جبرائیل کچھ خوشبو آ رہی ہے جنت کی سی، جنت قریب ہے یہاں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ پورا واقعہ سنایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دور میں ایک ماں نے ایمان قبول کر لیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی، تو فرعون نے اسے بڑے دردناک انداز میں اس پر ظلم کیا، تو اور اس نے ایمان کے خاطر، اللہ کے خاطر اس کو برداشت کیا کہ وہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ ماں نے ایمان کو قبول کر لیا، تو فرعون نے اس کو طلب کیا، بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی تم نے موسیٰ پر ایمان لایا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں موسیٰ پر ایمان لایا ہے۔ دیکھو موسیٰ پر ایمان مت لاؤ، اس کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بڑا دردناک عذاب دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے عذاب دو تو میں عذاب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اب میں راہ راستے بھٹک نہیں سکتی۔ فرعون نے کہا کہ ایک بڑی کڑھائی لائی جائے اور اس کے اندر تیل کو ڈال کر گرم کیا جائے، اور اس کو گرم کیا گیا اور کھولتا ہوا جب اس کو بنا دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی اس عورت کو کہا گیا کہ دیکھو تمہاری بچیوں کو تمہارے سامنے اس میں ڈال دیا جائے گا، اگر تم ابھی بھی منظور ہے، اگر تم صرف کلمہ کفر پڑھ لو تم آزاد ہو سکتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میری 2 بچیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 2000 بیٹیاں بھی دیتی تو میں اس کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور میرے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا احترام اور دین اسلام کی ایسی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اس کے سامنے اس پہلی بڑی بیٹی کو اس کے تیل میں ڈالا گیا، وہ جل بھن کے خاکستر ہو گئی، پھر چھوٹی کو ماں کے سامنے ڈالا گیا، وہ بھی جل بھن کے خاکستر ہو گئی، اور پھر ان کو ڈالا گیا۔ اس کی ایک التجا تھی کہ فرعون جب مجھے جلا دو گے تو ایک جگہ کہیں پر دفن کر دینا، ہماری بچیوں
بھائیوں کو اور مجھے ایک جگہ کسی ایک خبر میں دفن کر دینا، ادھر ادھر پھینکنا نہیں۔ تو ٹھیک اس کے کہنے کے مطابق فرعون نے اسے ایک جگہ دفن کرنے لگا دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم یہاں سے جہاں سے گزر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کے بعد سے اس کو جہاں پر دفن کیا ہے آج تک جنت کی خوشبوئیں وہاں سے آتی رہتی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت ادا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر کے پاس بھی آپ علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی۔ پھر آگے چلتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ مدینہ المنورہ ہے۔ تو مدینہ المنورہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، 18 ماہ بعد آپ یہاں پر ہجرت کریں گے، یہ جگہ کا نام یثرب ہے۔ یہاں پر بھی 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر بھی اترے اور آپ نے 2 رکعت ادا کی۔ پھر آگے چلے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں پر بھی 2 رکعت ادا کی، اور پھر آگے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کچھ سفروں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا۔ بیت المقدس یہ راتوں رات، ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر، اتنا زبردست، قصیر مدت میں بالکل مختصر وقت میں طویل ترین سفر، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بیت المقدس پہنچے تو آپ نے ایک جگہ پر اپنے براق کو باندھ دیا، اور آج جہاں پر مسجد اقصیٰ اور فلسطین میں جو ارض مقدس میں جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ کوہ ڈوم آف راک کے آگے، وہیں پر یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھا تھا۔ اپنے براق کو جہاں پر آپ نے باندھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتح یابی حاصل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر مسجد کو تعمیر کیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ وہ مسجد نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، یہ وہ مسجد نہیں ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ وہ مسجد نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام نے بنایا تھا، اور کس طریقے سے بنایا تھا اور آپ نے کیا حکم فرمایا تھا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، محبوب نگر۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر پہنچ رہے ہیں، اور اس مسجد کے متعلق
کچھ تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی وقفے سے پہلے کہ یہاں پر جو مسجد آج تعمیر ہے یہ کس کی بنائی ہوئی ہے اور یہ کب اور کس زمانے میں بنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پر فتح حاصل کی تو اس موقع پر دریافت کیا کہ مسجد کو کہاں پر تعمیر کی جائے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کوہ ہے جس کو یعنی گنبد الصخرہ جسے کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت زبور کی تلاوت کرتے تو سارے کے سارے پرندے اور درندے وغیرہ وہاں پر بیٹھ کے جھومتے، آپ کے ساتھ وہ پہاڑیاں بھی جھومتی تھی۔ یہ وہ پہاڑ ہے، یہ گنبد الصخرہ کے پیچھے یہ والے مقام پر مسجد کو تعمیر کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مسجد ہمیشہ آگے رہے گی، کسی بھی سمت میں، کسی کے پیچھے نہیں رہے گی۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے سفر میں اپنے براق کو کہاں پر باندھا تھا، تو جگہ آپ کو بتائی گئی کہ یہاں پر آپ نے اپنے براق کو باندھا تھا، تو اسی کوڑی کے پاس اور اسی جگہ پر آپ نے مسجد کی تعمیر کروائی۔ وہی جگہ آج مسجد تعمیر ہے، مسجد الاقصی وہیں پر بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ یہ گنبد الصخرہ پیچھے ہے اور مسجد کا حصہ آگے ہے، اور اسے پیچھے کچھ اور گنبد ہیں اور کلیسائیں ہیں وغیرہ ہے، وہ پیچھے بنے ہوئے ہیں، اور بہت تاریخی مقامات وہ بنے ہوئے وہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو وجود پذیر ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اور اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا گزر فلسطین اور مسجد الاقصی کے پاس سے ہوا ہے۔ بڑی مقدس ترین جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور یہ دور ہے اس میں وہاں پر عیسائیوں کا اثر و رسوخ ہے اور ان کی حکومت میں مسجد الاقصی ہے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 5 سال یا 6 سال کے بعد یہ مسجد اقصی اور فلسطین فتح ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو ابھی یہ 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج کا واقعہ بیت المقدس کے فتح ہونے سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں، وہ جگہ ہے ابھی عیسائیوں کے قبضے قدرت میں، اور ان کی حکومت وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی وہاں پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہاں پر جمع فرمایا۔ مسجد الاقصی میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، آپ کی 2 رکعت امامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، چاہت سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد آپ چلے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہاں پر شروع ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ یعنی پہلا مرحلہ مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، یہ پہلا مرحلہ، اور سفر کا معراج یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ تکمیل ہوا ہے، اس میں آپ نے مکۃ المکرمہ پہلے تشریف لے گئے، خطیم میں 2 رکعت نماز، اور پھر آپ کا اوپن ہارٹ سرجری، پھر آپ نے سفر شروع کیا تو مصر، اور پھر وہاں پر کے کچھ جگہوں پر 2 رکعت نمازیں ادا کی، پھر مدینہ المنورہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چند جگہوں پر 2 رکعت کے بعد آپ مسجد الاقصی پہنچے ہیں، اور آپ نے وہاں پر امامت کی انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ اب آپ یہاں سے براق پر بیٹھ کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنے والا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اب اس میں کیا پیش آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، 7 آسمان بیچ میں آئے۔ 7 آسمان کے مکمل ہونے کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، تو یہ 7 آسمان میں سب سے پہلے آپ نے پہلے آسمان پر دستک دی، اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے آنے کے استقبال میں بالکل خوشیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔
پہلے دستک ہوئی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات پر آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ گیا اور میرے بھائی آ گئے، اور اس طریقے سے آپ نے گلے لگایا اور پھر کچھ باتیں ہوئی، پھر آگے چلے، اور پھر حضرت دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ سے ملاقات ہونے کے بعد پھر تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور اس ملاقات کو یاد رکھنے کے لیے کہ پہلے آسمان پہ کس سے، دوسرے پہ کس سے، تیسرے پہ کس سے، چوتھے پہ کس سے، بہت ساروں کو مشکل ہوتی ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آسان فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ 7 لفظ یاد رکھو، جس کو یوں کہا جاتا ہے اعیاہما۔ اعیاہما اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ اعیاہما ایسے لفظ ہے کہ ہر لفظ سے ایک نبی کا نام۔ سب سے پہلے جو آسمان پہ آپ پہنچے ہیں اعیاہما میں الف، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہے عین، حضرت دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے سب سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتوں کا معبد بنایا ہے، اور یہ سیدھ میں ہے، بالکل کعبۃ اللہ کی سیدھ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو رکھا ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کا اور مسلمانوں کا معبد اور کعبہ یہ بیت اللہ شریف ہے، اور ٹھیک اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا ایک معبد بنایا ہے، اور وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جنہوں نے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا، قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی، روزانہ نئے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں بیت معمور کا۔ بیت معمور کے پاس سے آپ پھر تھوڑا اونچا گئے ہیں، بیت معمور کے پاس سے سدرۃ المنتہا، یہ ایک بیری کا درخت ہے جو بالکل انتہا پر بنا ہوا ہے، وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے وہ آگے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی اب اجازت دے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اب یہاں سے آگے آپ جائیں، جبرائیل تم بھی چلو۔ تو اللہ کے نبی علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آپ علیہ السلام سے کہ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر اور میرا جسم جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ایسی وہاں پر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے ہیں، اور اکیلے 70,000 پردوں کو آپ نے جو ہے نا اڑا کر کے ہٹا کر کے آپ آگے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو معراج کا وہ واقعہ جو اصل یہ تیسرا مرحلہ ہے، سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی، اور عرش الہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اکیلے تنہا آپ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ۔ اور وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو سب سے اہم ترین جو چیز پیش آئی ہے، ملاقات پر کیا چیز پیش آتی ہے، وہ اس چیز کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ کیسی ملاقات ہوئی؟ بہت دور تھے، بات چیت ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، کیا کیفیت بنی؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی۔ یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین اس سے بھی زیادہ قریب۔ قاب قوسین کسے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، کیونکہ فلسطین کی تاریخ سے یہ وابستہ ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ وہ جو سب سے زیادہ وہاں پر جانے کے بعد سب سے اہم اور محتم بالشان جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہے جو ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں،
وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور ملاقات ہوئی، سب سے پہلے آپ نے ان الفاظ کو ادا کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ جانی اور مالی اور زبانی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے ہے، آپ پر سزاوار ہے، آپ پر نچھاور ہے، وہ سب کے مستحق آپ ہے، بس آپ ہی کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی اور جانی اور مالی عبادتیں سب کے سب آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ملاقات پر سب سے پہلا جملہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی دو لوگوں کی آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو حکم تو یہ ہے کہ سلام کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام نہیں فرمایا، پہلے آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا، سلامتی۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ سلامتی کی دعا یہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے، چونکہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو سلام کروں، میں سامنے والے کو مشکل سے، پریشانی سے، آفت سے، مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی کی دعا دے رہا ہوں کہ اے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی میں آ جا، مشکل سے بھی، پریشانی سے بھی، آفت سے بھی، مصیبت سے بھی، اور اللہ کی سلامتی تجھ پر نازل ہو۔ اور یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ مشکل میں ہے، نہ کوئی پریشانی میں ہے، نہ کوئی آفت میں ہے، نہ کوئی مصیبت میں ہے، نہ کوئی چیز آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلام کس لیے کریں گے؟ سلام تو انسانوں کے لیے ہے دنیاوی اعتبار سے، اس وجہ سے آپ نے سلامتی کی دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی کہ یا اللہ زبانی اور مالی اور جانی ساری عبادتیں آپ کو سزاوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ کو جواباً ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے نبی، آپ پر سلامتی ہو میری، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری ساری رحمتیں آپ پر ہو اور میری ساری برکتیں آپ پر ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان، کتنی زبردست بات آپ نے آگے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور ہمیں یاد کیا وہاں پر، ہم جیسے گنہگار بندے جب آپ کو بھول جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، آپ کی سیرت سے کوسوں دور ہے اور آپ نے کسی محبت کا اظہار کیا، ہم اس سے بہت دور ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی زبردست خوشی کے موقع پر، ایسی زبردست معراج کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ملاقات کے لیے بلوا لیا، یہ خوشی کا موقع، چھوٹی چھوٹی خوشی جب ہمیں انسان کو آ جاتی ہے تو انسان بڑی سے بڑی چیزوں کو بھول جاتا ہے، احسان فراموش بن جاتا ہے کہ یہ میری سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی سب سے زیادہ خوشی کا موقع یہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت کے نیک بندوں کو نہیں بھولا، بلکہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں رحمتیں اور برکتیں، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر بھی آپ کی سلامتی ہو اور قیامت تک آنے والی میری امت میں جو نیک لوگ ہوں گے، یا اللہ آپ کی سلامتی، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو یہ سارا کا سارا جو بھی باتیں ہو رہی تھی اور کنورزیشن ہو رہی تھی، اس کو فرشتے سن رہے تھے، اور وہ فرشتے کے پورے فرشتے جھوم اٹھے اور سارے کے سارے اعلان کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان ساروں نے جو ہے نا اعلان کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو التحیات ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سفر معراج کی دین ہے، یہ اس وقت کا یہ کنورزیشن ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں یاد کیا وہاں پر، اس چیز کو اپنے ذہن نشین رکھ کے ہم نیک بننے کی فکر کرتے ہیں۔
یہ واقعہ سفر معراج کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پر جنت کی سیر کرائی۔ جنت میں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، پھر جہنم کی سیر کرائی۔ میں اس موقع پر جب ہم پہنچے ہی ہیں معراج کے موقع تک، اور فلسطین سے اس کا بڑا تعلق ہے بیت المقدس سے، اور آپ نے جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، تو اس میں کیا ہوا، اس میں کن واقعات کا تذکرہ ہے، تو وہ چند ایک واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار